بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ رب العزت حضور کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مبارک ماہ کی بڑی عظمتیں، رفعتیں، فضیلتیں بیان کی گئیں۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں اس مبارک ماہ کا آپ تمام کو مختصر سا عمل بتانا چاہوں گا۔ آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس اسلامک چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، آپ نے کوئی ایک وقت مقرر کر لینا ہے، چاہے آپ کے لیے آسانی ہو کسی نماز کے بعد کرنا، ظہر کی نماز کے بعد کرنا، فجر کی نماز کے بعد کرنا، یا عشاء کی یا مغرب کی نماز کے بعد، یا اس کے علاوہ بھی دن کے کسی وقت میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور رات کے کسی وقت میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے جو ایک وقت مقرر کر لینا ہے، یعنی آپ دن میں کرنا چاہتے ہیں ظہر کی نماز کے بعد، تو پھر اس پورے مبارک ماہ میں وہی ٹائم رکھیں۔ اگر آپ رات میں عشاء کی نماز کے بعد رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اسی وقت میں ہی اس مبارک ماہ میں اسی وقت میں اس کو کریں۔ یہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے؟ اول و آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور 111 مرتبہ کی تعداد تیسرے کلمے کو پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ ایک بار سماعت فرما لیں۔ اگر آپ میں سے کسی دوست کو صحیح سے پڑھنا نہ آتا ہو تو وہ اس کو ایک بار سماعت کر لے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ دوستو، یہ تیسرا کلمہ ہے، اس کو 111 مرتبہ اول و آخر ایک بار درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ان مبارک الفاظوں میں، اس تیسرے کلمے میں اللہ رب العزت کی بڑائی، اس کی شان، اس کی بزرگی اور اس کی حمد بیان کی گئی۔ تو جب بندہ روزانہ ایک وقت بنا کر ایک مقرر وقت میں، ایک مقرر تعداد میں اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کرے گا تو اللہ رب العزت اس بندے کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اس کا جو بھی مقصد ہوگا اس میں فتح و کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے گا، اور پھر رب تعالیٰ اپنے اس مبارک ناموں کے صدقے سے اس بندے کی تمام نیک حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ دوستو، رب کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، اے بندے مجھ سے مانگ، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو جب اللہ رب العزت نے فرمایا ہے مانگو میں عطا کروں گا، تو پھر ہمیں اس کے اس فرمان پر یقین رکھنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھا اس شعبان المعظم کے حوالے سے مختصر سا عمل۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہمارا آج کا یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا اور اس کو ضرور کریں گے۔ اور دوستو، آپ تمام سے گزارش ہے کہ آقا علیہ السلام کی ساری امت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ حضور کی امت کے صدقے آپ کی جو بھی نیک تمنا ہے، آپ کی جو بھی نیک مراد ہے، وہ رب تعالیٰ پوری فرمائے۔ تو دوستو، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔